علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی مشہور یعنی کہ عالم گزرے ہیں، اور ایک طبقہ آپ کو سلطان الاولیاء اور بہت کچھ مانتا ہے، لیکن کیا وہ ان کی تعلیمات پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے تو شرک اکبر جیسے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الامر بالاتباع والنہی عن الابتداع کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں فقتدوا ایھا المسلم، اے مسلمان اگر تو اپنے سلف صالحین کی طرح اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، فقتدوا ایھا المسلم ان كنت عبد اللہ بسلفک الصالح وتحقق بالتوحید الخالص فلا تعبدوا الا اللہ ولا تشرک بربک احدا كما امر تعالی بقوله فإياي فاعبدون وقال تعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ کہتے ہیں تو توحید خالص کی تحقیق کر، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں حکم دیا فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، پس تم میری عبادت کرو۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے بات ارشاد فرمائی، پھر آگے وہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس پر اس کا ایمان ہے، وہ ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر وہ اس کے نیچے الامر بالاتباع میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ فلا تعبد الا ایاہ ولا تدع الا هو ولا تستغیث الا به ولا تستعن الا به فانه لا مانع ولا مطیع ولا دار ولا نافع الا هو سبحانہ وتعالی علیہ توکلت والیہ انیب۔ کہتے ہیں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کر، صرف اسی سے مدد مانگ، صرف اسی سے مدد مانگ، اس لیے کہ کوئی نعمت اور رحمت روکنے والا نہیں، اور کوئی دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں ہے، مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔